بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کریم کی فضیلت سنتے جائیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، پہلی دوسری جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو کبھی بھی پھر دوبارہ جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ اور باقی اللہ پاک اس کا کتنا اکرام کرے گا، یہ تو اللہ پاک کو ہی علم ہے۔ یہ 4 چیزوں میں اس کی کثرت کرو، یعنی اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کس کس کی کثرت کرو؟ پہلی 2 اول لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسری استغفار کی کثرت۔ فرمایا کیا تھا؟ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی 2 کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور استغفار۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم و شان کلمہ ہے کہ ایک کافر، مشرک کافر ایک بار پڑھے وہ اس کے سارے زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی نئی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مرا تو وہ جنتی ہے ڈائریکٹ، اگر اس کے بعد زندگی ہوئی اس کی تو وہ پھر اس کلمے کے نیچے اسے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو دوسرا استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار سے غائبی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، استغفار سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ استغفار کے اور کیا فضائل ہے؟ استغفار کے بے شمار فضائل ہے۔ استغفار کے جو ہے نا دنیا میں بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق روزی دے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اس رمضان المبارک میں۔ اور باقی دو چیزیں جو رہ گئی اس میں کیا فرمایا کہ
جنت کا طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 4 چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کثرت کرو حدیث کے حوالے سے۔ بہت بہت بڑا عظیم و شان کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کی کثرت کرو۔ بہت بڑے اس کے فضائل ہیں، بے انتہا اس کے فضائل ہے، اور استغفار بھی بہت بڑا عظیم جو ہے نا ذکر ہے، اس کے بھی بے انتہا بڑے بڑے فائدے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی بھرپور کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت بڑا عظیم و شان مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ تو اتنا عظیم و شان مہینہ ہے، اتنا بڑا مغفرت والا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے۔ فرض جو ہے نا 70 فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہم جتنا ہو سکے اتنے نوافل پڑھیں، تہجد کے ٹائم، چاشت کے ٹائم، اشراق کے ٹائم، یعنی ہر ٹائم، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے، جتنا ہو سکے۔ بہت بڑا عظیم و شان مہینہ ہے، بہت بے انتہا عظیم و شان مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے اور سارے راتوں کا سردار پھر شب جمعہ اور شب قدر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کا بھی اہتمام نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے میں بھرپور اپنی رضامندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بھرپور ہمیں اپنے ذکر و اذکار اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔